یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ہمارے ہاں بہت ساری عقیدت کی چیزیں بھی ہیں، عقیدے کی بھی ہیں، وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعض چیزیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں یہ پچھلے دنوں میں یہاں یہ اولڈر میں پروگرام تھا، وہاں میں گیا ہوں، تو تقریر میں نے کیا کرنی تھی، بہت ٹائم جو ہے وہ اسی طرح لگ گیا، تو میں نے جو دو چار باتیں کہیں انہیں، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ منہ مبارک کی زیارت بھی ہوگی، تو مجھے عجیب لگا کہ منہ مبارک کی زیارت کرنا تو اچھا ہے، سرکار کی طرف منسوب ایک چیز ہے، لیکن یہ کیا رواج ہے کہ گلی گلی ہر گھر میں فلاں گھر میں جی وہاں محفل ہو رہی ہے، جی منہ مبارک لیا ہو ادھر۔ میں ایک عجیب و غریب مجھے لگا کہ میں ایک جلسے میں گیا تو وہاں بھی اس طرح اہتمام تھا، بڑا حال تھا، بڑے لوگ جمع تھے، منہ مبارک آیا، استقبال کیا گیا، ٹھیک سرکار کی، ہم تو وہ لوگ ہیں، سرکار کے نالے پاک تو بہت بلند چیز ہے، صرف اس کی شبیہ بنی ہوئی، فوٹو بنی ہوئی، پیپر پر، کاغذ پر، کپڑے پر سجاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، دیوار سے ہم تو وہ اہل محبت ہیں، سرکار کی نسبت میں احترام کرنے والے، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ موضوع میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایک اور بات ہے، اب جو کہے گا ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن تعجب مجھے یہ ہوا جب وہ اسٹیج پر آ گیا، منہ مبارک شریف جب رکھا گیا، اگر سرکار کا ہی ہے تو ہم اسی نسبت سے کہہ رہے ہیں، جب رکھا گیا، پھر اس کے بعد کھانا جی نیچے چلیں، وہ اوپر چلا گیا، نیچے ہم گئے، کچھ اور لوگ بھی تھے، نیچے ہم پہنچے، انہوں نے کہا جی کھانا کھانے سے پہلے ذرا پہلے دو آ جائیں، کہتے منہ مبارک زیارت کر لیں، منہ مبارک پھر اوپر جانا پڑے گا، انہیں نہیں یہیں، میں کہ منہ مبارک یہاں، اگر ابھی تو اوپر نہیں یہاں اور ہے، اب منہ مبارک تو آ گئے یہاں، ایک اوپر رکھا ہوا ہے، ایک نیچے رکھا ہوا ہے، اخباروں میں اشتہار میں لکھا ہوا ہے منہ میں زیارت کرائی جائے، کیوں؟ وہ کچھ سوچو، تھنک کرو، بندے اکٹھے کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، نعتیں پڑھی جائیں گی، بہت پیسہ ملے گا، تقریر ہوگی اس پر بہت پیسہ ملے گا، یہ رہ گیا۔ پھر عورتوں کے ہاں تو ایک اور رواج بن گیا، اور گھر کے اندر منہ مبارک، اور جب ایک 5 پاؤنڈ رکھے گی، دوسری 10 رکھے گی، ہمارے سرکار کو عقیدت صحیح ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی اس کا پروف کا کوئی ذریعہ نہیں، ہمارے پاس نہیں کہ ہم کس سے پروف کریں، ڈر لگتا ہے کہ کیسے اس کی نسبت جنہوں نے کی وہ جانیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ منسوب ہے سرکار کی طرف، ہم تو اس حد تک احترام کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات پر سب کو متفق ہونا چاہیے، یہ متفق علیہ بات ہونی چاہیے، ہر قیمت ہونی چاہیے، اگر سرکار کی منہ مبارک کی زیارت کرنی ہے تو جہاں ہو وہاں جاؤ، جہاں ہو وہاں جاؤ، یہ بے ادبی مت کرو، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ اب بتاؤ کہ اگر تم اس محلے میں لے آتے ہو، اب کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ نہیں آئیں گے، اب کہیں گے وہ جو نہیں آیا جی وہ، اب ایک دفعہ لائیں گے، دوسری دفعہ لائیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی بار ایک مرتبہ میں نہیں کیا، لیکن میں نے سنا کہ برمنگھم مسجد کے اندر بہت سال پہلے، 25-30 سال پہلے ہجوم تھا لوگوں کا، اب رفتہ رفتہ کیا ہے، اب یہاں ہوگا تو اتنے بندے بھی نہیں ہوں گے، یہاں کتنے لوگ جو ہیں صرف اس لیے ہوں گے کہ حافظ صاحب کی دستار فضیلت ہے، رشتے دار آئے ہوں گے، بلائے ہوں گے، دعوت دی ہوگی، منہ مبارک کے لیے کوئی اتنے لوگ وہاں نہیں تھے، وہاں جو اولڈوں کی بات میں کر رہا ہوں وہ تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو یہ سمجھنے لگے کہ یہاں عقیدت ہے، محبت ہے۔ میرے دوست، یہ چیزیں جو ہیں تو اس طرح نہیں کہ ان کو لے کر کے آپ اس طرح پھرتے رہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں،
ان سے گریز کریں اور بچیں اور حفاظت کریں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اب میں حیران ہوں، ایک حاجی کا بیان سنا بالواسطہ، ڈائریکٹ اس سے نہیں سنا، ایک شخصی روایت سے، کہتا میرے پاس منہ مبارک ہے، اس کی جی کمال ہے جی، کئی شاخیں نکل جاتی ہیں، پھر میں نے بک کیا ہوا ہے، دیتا رہتا ہوں لوگوں کو۔ جن لوگوں کے پاس یہ مقدس چیز ہے، حسن شاہ ولی اللہ وغیرہ، انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے، اور انہیں سرکار نے خود عنایت فرمائے ہیں، اور عنایت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے عنایت فرمائے سرکار نے سوئے ہوئے خواب میں، میں چاہتا تھا سرکار مجھے تبرک عطا فرمائیں، سرکار نے ریش مبارک پر ہاتھ مبارک پھیر کر کے 2 بال مبارک مجھے عطا فرمائے، اور پھر میں چاروں کان رکھوں، پھر سرکار نے، پھر میں چلا گیا، یہ کہاں بال ہوں گے، بال مبارک کہاں ہوں گے؟ سرکار پھر فرماتے ہیں سرہانے کے نیچے میں نے رکھا ہے، نہیں کہتے ہیں میں نے وہاں سے لیے نکالے، واقعی پڑے تھے، سنبھال لیے، میں نے سنبھال کے رکھے بڑا اچھی طریقے سے۔ اب بڑا سکون سرکار کی۔ پھر ایک آدمی نے انکار کیا، میں نے کہا چلو پھر اب تمہیں تجربہ کراتے ہیں، کہ میں باہر دھوپ میں لے گیا، دھوپ میں کیا لے جانا تھا کہ فوری طور پر بادل آ گئے، کلاؤڈ آئے، کلاؤڈ نسبت سے اور درود شریف پڑھنا شروع کیا، بال مبارک رقص میں آ گئے۔ جب تک درود پاک پڑھا جاتا رہا، بزرگوں نے جنہوں کا تجربہ ہے انہوں نے علامات لکھی ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بال میں سے بال اور پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، دیکھو جی بال سے اور بال زندہ ہے، اسی بات تو زندہ ہے واللہ تو زندہ چھپ جانے، نعرہ تکبیر، نعرہ سال، روپیہ پیسہ، اب بندہ خدا دماغ میں بساؤ، دل میں بساؤ محبت رسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اس کا تو تمہارا حال یہ ہے۔ تو صرف یہ سمجھتے ہو، اب کیا ایک حدیث جو ہے، اب قرآن کریم کے بارے میں شک ہے کسی کو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو کتنا احترام کرتے ہو اس کا، کہ کتنا کچھ سنا ہے تم نے، کتنا کچھ ہم عمل کر لیتے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم جو قطعی اور یقینی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہدایت دینے والی چیز ہے، اس سے ہم نے ہدایت نہیں پائی، تو پھر اور کیا چیزیں جن کی پاس آپ کی سند نہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوست، ادب و احترام ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پاس اگر واقعی سرکار ہی کی وہ مقدس جسم اطہر کا وہ مبارک حصہ ہے، تو اسے اس کا احترام لازم ہے، اس کا احترام لازم ہے، اور اسے وہاں رکھے، تو وہ گھر میں محفوظ رکھے، اور اعلان نہ کرے، جو آ جاتا ہے اس سے بالکل بے لوث ہو کر کے زیارت کرائے، اور آداب کے ساتھ غسل کر کے، نہا دھو کر کے، جم گھٹا اعلان، یہ اپنی ایڈورٹ کر رہے ہو، بندہ خدا ایڈورٹ کر رہے ہو۔ بخاری شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ایک تابعی کہتے میرے پاس سرکار کا بال مبارک ہے، اسے کہتے ہیں کاش اگر میرے پاس یہ ہوتا، میں اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی دولت لٹا دیتا، اس کا حاصل کرنے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں زیارت کرا دو، یعنی باقاعدہ رسم و رواج سے ابا کے اندر یہ نہیں تھا، مبارک وہ چیزیں رکھی تھیں، وہ پانی میں شیشی میں بھی رکھے ہوئے تھے، کسی نے اس طرح، کسی نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے تبرک بنا کر کے، لیکن یہ سب چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں یہ تو صحیح ہیں، لیکن آگے ان کی کیا ہے، وہ بال مبارک کہاں تک، کہاں کہاں پہنچے، کہاں گئے۔ اب پہلے زمانے میں تو ہمیں یہ تو نہیں سنا تھا، یہاں کوئی تاریخ بتا سکتا ہے کہ اس ملک میں کب یہ مبارک چیز جہاں وارد ہوئی، کون لایا، کوئی تاریخ بتا دے۔ دیکھیں نا، وہ پاکستان میں ایک استانہ وہاں ان کے پاس ہے، انہوں نے پورا رجسٹر رکھا ہوا تھا، کب سے کب تک ان کے پاس ہے اور کتنے لوگوں نے زیارت کی ہے، اور لیکن وہ اس طرح کراتے بھی نہیں ہیں، وہ اس طرح عام مجمع میں جلسوں میں یہ اس طرح میں۔ تو خدا را اصلاح کرو، بس جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر اس میں حق اور سچ ہے، آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک توفیق دے، جو مجھ سے خطا غلطی اللہ پاک مجھے بھی آپ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بے کسوں سے ہے جی